اناتولیہ کی سرزمین اس وقت ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ بازنطینی سپاہی عام مسلمانوں کو لوٹتے اور ان کے خون کو پانی کی طرح بہاتے تھے۔ سلجوقی سلطنت کمزور پڑ چکی تھی اور ہر قبیلہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ایسے وقت میں کائی قبیلہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو اپنی بہادری اور دیانت کے لیے مشہور تھا۔ اس قبیلے کے سردار ارطغرل بن سلمان شاہ تھے، جنہیں بعد میں ارطغرل غازی کے نام سے جانا گیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے چند بہادر سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلے۔ راستے میں وہ ایک گاؤں کے قریب پہنچے جہاں شور و فریاد سنائی دے رہی تھی۔ ارطغرل نے گھوڑا روک کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور کہا، ہماری تلوار صرف دشمن کے خون کے لیے نہیں بلکہ مظلوم کے آنسو پونچھنے کے لیے ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ جب وہ گاؤں میں پہنچے تو دیکھا کہ بازنطینی سپاہی ایک کسان کے گھر پر زبردستی قبضہ کر رہے ہیں۔ کسان کی بیوی اور بچے رو رہے تھے مگر سپاہی ان کی کوئی فریاد سن نہیں رہے تھے۔ ارطغرل غازی نے آگے بڑھ کر پکارا، اے ظالموں، یہ کیسا انصاف ہے کہ بے سہارا لوگوں پر تلوار اٹھائی جائے۔ بازنطینی سپاہی چونک گئے۔ ان کا سردار بولا، یہ زمین سلطنت کی ملکیت ہے، یہ کسان بغاوت کر رہے ہیں، ہم انہیں سزا دینے آئے ہیں۔ ارطغرل نے کہا لگایا اور کہا، زمین اللہ کی ہے نہ کہ ظلم کی سلطنت کی۔ اگر یہ کسان محنت کرتے ہیں تو انہی ہی کا حق ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل نے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ لمحوں میں دونوں طرف تلواریں چلنے لگیں۔ ارطغرل کے چند سپاہی مگر ایمان سے بھرے ہوئے تھے اور بازنطینی فوج تعداد میں زیادہ مگر دل کے کمزور۔ لڑائی زیادہ دیر تک نہ چلی۔ ارطغرل نے سردار کو زمین پر گرا کر قیدی بنا لیا۔ ارطغرل قیدی سردار کو لے کر قبیلے کے خیمے میں پہنچے۔ قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ سردار کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے جان بچانے کی درخواست کی۔ ارطغرل نے کہا، ہم کائی ہیں، ہم دشمن کو بھی انصاف سے دیکھتے ہیں۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے کمزور لوگوں پر ظلم کیا، لیکن ہمارا قانون یہ ہے کہ قیدی کو عدل کے مطابق سزا ملے۔ انہوں نے اپنے بزرگ مشیر ابن العربی کو بلایا اور کہا، ہمیں بتاؤ دین کا کیا حکم ہے۔ ابن العربی نے فرمایا، اگر یہ جنگی قیدی ہے اور قتل عام کا حکم دینے آیا تھا تو سزا موت ہے، لیکن اگر یہ حکم بجا لایا تو اس کو معافی دے کر ایک سبق دیا جا سکتا ہے۔ ارطغرل نے کچھ دیر سوچا، پھر اعلان کیا، ہم انصاف کے علمبردار ہیں، اگر ہم بھی ظلم کریں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس قیدی کو آزاد کرو تاکہ جا کر اپنی سلطنت کو بتا سکے کہ کائی قبیلہ کمزور نہیں مگر عدل پر قائم ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ قیدی سپاہی کے چہرے پر بھی تعجب تھا۔ اس نے کہا، تم نے میری جان بچائی جبکہ اگر میں موقع پاتا تو تمہیں مار ڈالتا، یہ کیسا انصاف ہے؟ ارطغرل نے جواب دیا، یہی اسلام کا انصاف ہے۔ ہم اپنی تلوار سے زمین کو فتح نہیں کرتے بلکہ دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ گاؤں کے کسان ارطغرل کے قدموں میں آ گئے اور رو پڑے اور کہنے لگے، اے سردار، آج کے بعد ہم اپنی جانیں بھی تم پر قربان کر دیں گے، تم نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ارطغرل نے مسکرا کر کہا، مجھے تمہاری جانوں کی کوئی ضرورت نہیں، صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ محنت کرو، زمین کو آباد کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس واقعے کے بعد ارطغرل غازی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسا سردار ہے جو نہ صرف بہادر ہے بلکہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ بازنطینی حکمران بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کائی قبیلہ آہستہ آہستہ طاقتور کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل طاقت ارطغرل کی تلوار میں نہیں بلکہ اس کے عدل و ایمان میں ہے۔ کچھ دن بعد وہی آزاد کیا گیا سردار اپنے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم قیدی بنے اور پھر زندہ واپس آئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ سردار نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سردار ارطغرل ظالم نہیں بلکہ عادل ہے۔ اگر ہم نے اس پر حملہ کیا تو ہماری سلطنت کو زوال آ جائے گا۔
کیونکہ وہ لوگوں کے دل جیتتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، دل جیتنے والا سردار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ یہ واقعہ ایک گاؤں یا ایک چند کسانوں کی نجات کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام تھا۔ ارطغرل نے ثابت کیا کہ انصاف سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی وجہ سے کائی قبیلہ مضبوط ہوا اور آنے والے وقت میں اس کے بیٹے عثمان غازی نے وہ سلطنت قائم کی جسے دنیا عثمانی سلطنت کے نام سے جانتی ہے۔ ارطغرل کا یہ جملہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، تلوار ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے بلند ہوتی ہے۔